وائٹ ہاؤس ڈنر میں حملہ کرنے والے شخص کی شناخت سامنے آ گئی۔ حملہ آور ٹیچر نکلا۔ وائٹ ہاؤس ڈنر میں حملہ کرنے والے شخص کی شناخت سامنے آ گئی، جو کہ ایک سابق ٹیچر ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اعزاز میں رکھے گئے عشائیے میں فائرنگ کرنے والے گرفتار مشتبہ شخص کی شناخت قانون نافذ کرنے والے ایک اہلکار نے کول تھامس ایلن کے طور پر کی، جو لاس اینجلس کا رہائشی ہے۔ سوشل میڈیا سائنس کے مطابق 31 سالہ کول ایک کیٹالٹک گریجویٹ ہے جو پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں مہمان تھا، لیکن اس کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کا کوئی مقصد طے نہیں ہو سکا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کا ہدف کیا تھا۔ اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ حملہ آور اسلحے سمیت اندر کیسے پہنچا۔ صدر اور وزیر اعظم کا امریکی صدارتی عشائیے میں فائرنگ پر گہرے صدمے کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے وائٹ ہاؤس پریس ڈنر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے تشویشناک واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وائٹ ہاؤس عشائیے پر حملے کی مذمت کی اور صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم ہر قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفارتکاری کا دشمن ہے۔ کسی بھی مذہب معاشرے میں تشدد ناقابل برداشت ہے۔ ہماری نیک تمنائیں امریکی صدر اور عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شاندار، فیلڈ مارشل فینٹاسٹک۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو فون کر سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر پاکستان نہیں جا رہے۔ سفر میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان طویل سفر کی وجہ سے منسوخ کیا۔ بے مقصد گفتگو کے لیے اتنا طویل سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شاندار اور فیلڈ مارشل فینٹاسٹک ہیں۔ پاکستان نے ایران امریکہ تنازع حل کرانے میں بہترین کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں صرف فون کرنا ہوگا۔ ہم فون پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ کا بڑا اعلان۔ ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے کی تیاری۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آئندہ چند ہفتوں میں ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرے گی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اس مجوزہ اقدام کا مقصد ایران کی مذہبی حکومت کے ناقدین اور مختلف یہودی گروہوں کے مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ طویل عرصے سے اس تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو یہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب کسی خود مختار ملک کی باقاعدہ مسلح فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے گا۔ اس سے قبل برطانیہ میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت صرف غیر ریاستی تنظیموں کو ہی دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین پہلے ہی فروری میں ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، جس کے بعد برطانیہ کا یہ ممکنہ اقدام مغربی ممالک کی پالیسی میں مزید ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے خطے کی سیاست، سفارتی تعلقات اور سیکیورٹی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران اور مغربی دنیا کے درمیان کشیدگی پہلے ہی عروج پر ہو۔ پی ایس ایل فائنل کے ٹکٹ کب سے فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے؟ قیمتیں بھی سامنے آ گئی۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا فائنل 3 مئی کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل کے فائنل میں تماشائیوں کو جانے کی منظوری دے دی، جس کے بعد فائنل میچ کے لیے ٹکٹس کی قیمتوں اور فروخت کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق فائنل میچ کے ٹکٹ پر 27 اپریل کو شام 4 بجے
pcb.tcs.com.pk پر فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے، جبکہ فزیکل ٹکٹ منگل کی صبح 10 بجے سے لاہور کے 18 مقررہ TCS ایکسپریس سینٹرز پر حاصل کیے جا سکیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق جنرل انکلوژر حنیف محمد، امتیاز احمد، سید احمد اور انضمام الحق کے ٹکٹ 1500 روپے میں دستیاب ہوں گے، جبکہ فرسٹ کلاس انکلوژر عبدالحفیظ کاردار، عبدالقادر جاوید میاداد اور سرفراز نواز کے ٹکٹ 2000 روپے میں فروخت ہوں گے۔ شائقین VIP انکلوژر فضل محمود اور عمران خان کے ٹکٹ 6000 روپے میں خرید سکتے ہیں، جبکہ پریمیم انکلوژر راجہ اور سعید انور کے ٹکٹ 4000 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ VCIP انکلوژر وقار یونس سے فائنل میچ کا لطف اٹھانے کے لیے ٹکٹس 8000 روپے میں دستیاب ہوں گے، جبکہ جناح اینڈ میں ظہیر عباس انکلوژر کے ٹکٹ 10000 روپے میں فروخت ہوں گے۔ PCB گیلری کے ٹکٹ کی قیمت 12000 روپے مقرر کی گئی ہے۔